عجائب و غرائب۔ مرزا کی ایک عجیب تحریر بھی سن لیں۔ یہ تحریر اس کی کتاب حقیقت الوحی میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کے ساتھ حق کا ظہور ہوگا، گویا آسمان سے خدا اترے گا۔ مطلب یہ کہ پہلے خود مرزا خدا بنا، اب اپنے لڑکے کو خدا بنانے پر اتر آیا۔ کشتی نوح کی تحریر اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے۔ لکھتا ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔ یعنی پہلے مرزا مرد نہیں عورت تھا، پھر عورت سے مرد بنا، یعنی مریم سے عیسیٰ بن گیا، یعنی اس طرح وہ مریم کا بیٹا بن گیا۔ مطلب یہ کہ مریم ہی مریم کا بیٹا بن گئی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ان لوگوں کو عقل عطا فرمائے جو اس شخص کو نبی مان بیٹھے۔ اس شخص کو تو انسان ماننا بھی بہت مشکل کام تھا۔ یہاں مرزا یہ بھول گیا کہ وہ ازالہ اوہام میں کیا لکھایا ہے۔ چلیے مرزا تو بھول گیا، یا اس نے جان بوجھ کر یہ بات بھلا دی، لیکن ہم تو مرزائیوں کو یاد کروا سکتے ہیں نا، تاکہ وہ عقل کے ناخن لیں۔ ہاں، تو مرزا نے ازالہ اوہام میں واضح طور پر لکھا ہے کہ میں نے ابن مریم ہونے کا دعویٰ ہرگز نہیں کیا۔ جو شخص مجھ پر یہ الزام لگائے کہ میں نے ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے، یعنی اس نے یہ بات اپنی طرف سے گھڑی ہے اور وہ پکا جھوٹا ہے۔ میں تو 7 سال سے یہی شائع کرتا چلا آ رہا ہوں کہ میں مسیح ہوں۔ یہ بات اس نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں لکھی ہے۔ اور یہ بات اس نے ازالہ اوہام ہی میں نہیں لکھی، اور بھی کئی کتابوں میں اس کا صاف اعلان کیا ہے۔ مثلا تبلیغ رسالت میں لکھا، مجھے مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہیں۔ ہم حیران ہیں کہ مرزا کو آخر کس درجے کا جھوٹا قرار دیں۔ خود ایک بات لکھی پھر اس کو جھٹلایا، پھر ایک بات لکھی پھر اس کو جھٹلایا۔ یہ سب اس کی کتابوں میں عام ملتا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی شان میں کیا کچھ لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر غیر مسلم تو انگلی نہ اٹھا سکے، لیکن مرزا اور ہی مخلوق تھا۔ وہ اپنی اندرونی غلاظت دکھا کر رہا۔ لکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 3000 ہیں۔ یہ اس نے تحفہ قیصریہ میں لکھا ہے۔ میرے نشانات 10 لاکھ ہیں۔ یہ اس نے براہین احمدیہ 5ویں جلد میں لکھا ہے۔ نشان اور معجزہ ایک ہی چیز ہے، یہ بھی اس نے براہین احمدیہ 5ویں جلد میں لکھا۔ مرزا کی ان تحریروں پر تبصرہ کرتے ہوئے ہمارے بزرگ عالم دین مولانا محمد ادریس کاندھلوی لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہر معجزے کو الگ الگ سند کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب مرزا قادیانی کے ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ مرزا قادیانی کے 10 لاکھ معجزات پر کوئی کتاب لکھ کر دنیا کے سامنے پیش کریں، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ وہ معجزات آخر کیا تھے۔ لیکن آج تک کوئی مرزائی یہ جرت نہ کر سکا۔ 10 لاکھ تو کیا، کوئی ایک معجزہ بھی لکھ کر دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکا۔ مرزا کے سامنے اس کے ایک مرید قاضی ظہور اکمل قادیانی نے یہ اشعار لکھ کر پیش کیے۔ مرزا نے ان کو پڑھ کر خوشی کا اظہار کیا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شام میں۔ محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ اسی طرح قاضی اکمل نے ایک اور نظم لکھی۔ جس طرح ہم رسول مدنی کہتے ہیں، اسی طرح اس نے غلام احمد کو رسول قدنی لکھا ہے۔ 2 شعر اس نظم کے بھی سن لیں۔ پہلی بعثت میں محمد ہے تو اب احمد ہے، تجھ پر پھر اترا ہے قرآن رسول قدنی۔ آسمان اور زمین تو نے بنائے ہیں نئے، تیرے کشفوں پہ ہے ایمان رسول قدنی۔ آپ نے اشعار سنے، ان سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مرزا نے نئے آسمان اور زمین بنائے ہیں۔ پہلے والے آسمان اور زمین پرانے ہو گئے تھے نا، ان سے گزارا نہیں ہو رہا تھا،
اس لیے نئی زمین اور نئے آسمان بنانے کی ضرورت پیش آئی اور وہ اللہ تعالی کی بجائے مرزا نے بنائے۔ یہ اشعار پڑھ کر سن کر نہ تو مرزا نے کوئی اعتراض کیا نہ اس کو نبی ماننے والوں نے۔ اب یہ نبوت سے آگے خدائی کا دعویٰ نہیں تو اور کیا ہے، اور اپنی تحریروں میں وہ لکھ بھی چکا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا کہ میں ہی خدا ہوں، یعنی جاگنے پر یقین کر لیا، بات صرف خواب کی نہ رہ گئی۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کر مرزا کے بیٹے بشیر الدین محمود کی ایک ہزیانی تحریر سن لیں۔ یہ مرزائیوں کا دوسرا خلیفہ بھی بنا تھا، آخر عمر میں اسے فالج ہو گیا تھا، 8 سال تک بستر پر پڑا رہا، ایڑیاں رگڑتا رہا۔ اس کا یہ بیان مرزائی اخبار الفضل قادیان نمبر 5 جلد نمبر 17 10 جولائی 1922 میں چھپا۔ لکھتا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے، معاذ اللہ۔ پھر ان لوگوں نے مرزا قادیانی کا ایک خط اخبار الفضل قادیان 22 فروری 1924 میں شائع کیا۔ اس میں مرزا قادیانی نے لکھا تھا، حضرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ اس میں سور کی چربی پڑتی ہے۔ مرزا نے اپنی کتاب تریاق القلوب میں یہ الفاظ لکھے، میں مسیح زمان ہوں، میں کلیم خدا ہوں یعنی موسیٰ ہوں، میں محمد ہوں اور احمد مجتبیٰ ہوں۔ مرزا نے دوسرے انبیاء کو بھی معاف نہ کیا، خود کو تمام انبیاء سے افضل لکھا اور ان کی شان میں بھی نازیبا الفاظ لکھے۔ ملاحظہ فرمائیں، تتمہ حقیقت الوحی نمبر 137 میں لکھتا ہے، خدا تعالی میرے لیے اس کثرت سے نشانات دکھا رہا ہے کہ اگر نوح کے زمانے میں وہ نشان دکھائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔ براہین احمدیہ جلد 5 میں صفحہ 99 پر لکھتا ہے، پس اس امت کا یوسف یعنی یہ عاجز، مطلب مرزا خود، اسرائیلی یوسف یعنی سیدنا یوسف سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچایا گیا، مگر یوسف بن یعقوب قید میں ڈالا گیا۔ مرزا نے فارسی میں ایک نظم لکھی، یہ نظم اس نے اپنی کتاب نزول المسیح میں شائع کی۔ اس کا ترجمہ دل پر ہاتھ رکھ کر ہی پڑھ سکتے ہیں۔ لکھتا ہے، اگرچہ دنیا میں بہت سے نبی ہوئے ہیں، میں عرفان میں ان نبیوں سے کسی سے کم نہیں ہوں، میں آدم ہوں نیز احمد مختار ہوں، میں تمام نیکوں کے لباس میں ہوں۔ خدا نے جو پیالے ہر نبی کو دیے ان تمام پیالوں کا مجموعہ مجھے بھی دیا۔ میری آمد کی وجہ سے ہر نبی زندہ ہو گیا، ہر رسول میری قمیص میں چھپا ہوا ہے۔ مجھے اپنی وحی پر یقین ہے اور اس یقین میں میں کسی نبی سے کم نہیں ہوں، جو جھوٹ لکھتا ہے وہ لعین ہے۔ اشعار کا ترجمہ آپ نے سنا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے نبی تشریف لائے ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنی فضیلت کی باتیں نہیں کی، ہر ایک نے کسر نفسی سے کام لیا، یعنی خود کو عاجز بتایا، صرف یہ کہا کہ میں تو پیغام لانے والا ہوں، تمام تعریفیں تو اسی ایک اللہ کے لیے ہے۔ نہ کسی نبی نے دوسروں سے اپنا مقابلہ کیا کہ وہ ایسا نبی تھا، میں ایسا ہوں، سابقہ میں کوئی خوبی نہیں تھی، میں خوبیوں کا مجموعہ ہوں۔ کسی نبی نے ایسی کوئی بات قطعاً نہیں کی۔ مرزا کو تو بس ڈھنڈورا پیٹنا تھا، سو پیٹتا پیٹتا مر گیا۔ یہاں یہ بات بھی سن لیں کہ مرزائی علانیہ کہتے ہیں کہ مرزا غیر تشریعی نبی تھا، وہ کوئی شریعت لے کر نہیں آیا تھا، نہ اس پر وحی نازل ہوتی تھی۔ یہ بھی سب ان کے ڈھکوسلے ہیں، سادہ لوح مسلمانوں کو ورغلانے کے طریقے ہیں۔ آخری شعر میں اس نے لکھا ہے، مجھے اپنی وحی پر یقین ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ مرزا کو تو اپنی وحی پر یقین ہو اور مرزائی یقین نہ رکھتے ہوں؟ مرزا نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ کتاب حقیقت الوحی میں لکھتا ہے، میرے پاس جبریل آیا۔ اسی کتاب میں لکھا، خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا۔ مجھ پر کثرت سے وحی نازل ہوتی ہے، خدا تعالی کی وحی بارش کی طرح میرے اوپر نازل ہوئی۔
میں خدا تعالی کی 23 برس کی متواتر وحی کو کیوں کر رد کر سکتا ہوں؟ اس فکرے کا مطلب ہے کہ مرزا پر پورے 23 سال وحی نازل ہوتی رہی۔ اس کے اس جھوٹ کا اعلان خود اس کی کتابیں پکار پکار کر رہی ہیں۔ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ اس نے بالکل آخری عمر میں کیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی ابتدا اس نے 1891 کے بعد کی تھی، یعنی یہ بتانے کی ابتدا کہ میں نبی ہوں۔ اس نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں لکھا، میرا دعویٰ نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محدث ہونے کا دعویٰ ہے جو اللہ کے حکم سے کیا گیا ہے، یعنی میں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ محدث ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کی یہ کتاب 1891 کی ہے۔ 1891 میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور 1908 میں مر گیا۔ یہ مدت مشکل سے 17 سال بنتی ہے۔ نبوت کا دعویٰ اگر 1885 میں کیا جاتا تب کہا جا سکتا تھا کہ پورے 23 سال تک وہی نازل ہوتی رہی۔ اس سے بڑھ کر اس کے جھوٹے ہونے کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور جو جھوٹ بولے وہ لعین ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے پوری مخلوق میں سے اپنے نبی کی مدد کے لیے چنا تھا۔ وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے بعد اس دنیا کے سب سے بہترین انسان تھے۔ ان کی قربانیاں بے مثال ہیں، لیکن مرزا نے ایسی شخصیات کو بھی معاف نہیں کیا۔ ذرا سنیے کیا لکھتا ہے۔ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت کو لو۔ ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو تم چھوڑتے ہو اور مردہ علی کو تلاش کرتے ہو۔ اندازہ لگائیے، خود کو زندہ علی لکھا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مردہ علی لکھا۔ اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے، میں خدا کا کشتہ ہوں اور تمہارا حسین دشمنوں کا کشتہ ہے، پس فرق کھلا کھلا ہے، سینکڑوں حسین میرے گریبان میں ہے۔ یہاں مرزا انسان سے کشتہ بن گیا، وہ بھی خدا کا، اور سینکڑوں حسین اپنے گریبان میں بتا رہا ہے۔ اس سے پہلے لکھا تھا کہ ہر رسول میری قمیص میں چھپا ہوا ہے۔ معلوم ہوا مرزا لباس کس مقصد کے لیے پہنتا تھا۔ ایک جگہ لکھتا ہے، جو شخص قرآن پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ ابو ہریرہ کے قول کو ایک ردی مال کی طرح پھینک دے۔ آپ نے غور کیا، یہاں اس شخص نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ احادیث کو ردی مال لکھا ہے، جبکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بہت بڑے راوی ہیں، پھر یہ کہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ خاص طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہی اس نے ایسا کیوں لکھا؟ اس لیے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے والی احادیث بھی روایت کرتے ہیں۔ مرزا کا ایک اور ڈھکوسلا سنیے۔ مرزا نے عیسائی پادری آتھم سے مناظرہ کیا تھا۔ مناظرے میں جب آتھم کو شکست نہ دے سکا تو اعلان کیا، آتھم 15 ماہ کے اندر مر جائے گا۔ جب آتھم نہ مرا تو اس نے اعلان کیا، آتھم نے دل میں توبہ کر لی، اس لیے نہیں مرا۔ لوگوں نے آتھم سے رابطہ کیا تو وہ بہت ہنسا۔ اس نے جوابی اعلان کیا کہ یہ بات بالکل غلط ہے، میں نے کوئی توبہ نہیں کی۔ لیکن مرزا اس بات پر اڑا رہا، اپنی کتابوں میں لکھتا رہا کہ آتھم ڈر گیا تھا، اس نے توبہ کر لی تھی وغیرہ۔ ایک اور ڈھکوسلا ملاحظہ فرمائیے۔ مرزا نے پیش گوئی کی کہ اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے اور لڑکا ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس کے یہ فضائل ہوں گے، وہ برکات ہوں گی، یہ نشانیاں ہوں گی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مرزا کے ہاں پیدا ہو گئی لڑکی۔ لوگوں نے خوب مذاق اڑایا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ مرزا صاحب یہ کیا، آپ نے لڑکا ہونے کی پیش گوئی کی تھی، یہ تو لڑکی ہو گئی۔ اس پر اس نے جواب دیا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسی حمل سے لڑکا ہوگا۔ مرزا نے اپنی ایک کتاب آئینہ کمالات میں لکھا ہے، جو مجھے نہیں مانتا اور میری کتابوں کو نہیں مانتا وہ بدکار عورتوں کی اولاد ہے۔ اب مزے کی بات یہ کہ مرزا کا اپنا بڑا بیٹا فضل مرزا کو نبی نہیں مانتا تھا۔ مرتے دم تک اس نے مرزا کو نبی نہ مانا، آخر مر گیا۔ مرزا نے اس کا جنازہ نہ پڑھایا۔ مرزا کے اس دعوے کی روشنی میں مرزا کا یہ بیٹا بدکار عورت کی اولاد تھا۔ جب ہم مرزائیوں سے یہ بات کہتے ہیں تو
تو وہ جواب دیتے ہیں مرزا نے بدکار عورتوں کی اولاد نہیں لکھا بلکہ انہوں نے تو سرکش لکھا ہے، یعنی جو میری کتابوں کو نہیں مانتا وہ سرکش ہے، اور مرزا کے صاحبزادے کو سرکش ہم بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے ان کا ڈھکوسلا۔ کتاب میں صاف طور پر ذریت البغایا کا لفظ موجود ہے۔ ذریت اولاد کو کہتے ہیں، اور بغایا جمع ہے بغیون کی، یعنی بدکار عورت۔ لیکن جب مرزائیوں نے دیکھا کہ یہ تو براہ راست مرزا پر زد آ گئی ہے تو اس لفظ کا ترجمہ سرکش کر دیا، لیکن یہ ترجمہ خود مرزا کی کتب میں بھی مل گیا، یعنی بدکار عورتوں کی اولاد۔ مرزا نے خود بھی یہ ترجمہ کیا ہے۔ اس طرح ان کا یہ جواب خالص قسم کا ڈھکوسلا بن جاتا ہے۔ اب ایک اور ڈھکوسلا ملاحظہ فرمائیں۔ مرزا نے اپنی عمر کے بارے میں پیش گوئی کی تھی کہ اس کی عمر 80 سال ہوگی، اس سے 2-4 سال کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ مرزا نے یہ بھی لکھا کہ بشارت اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ اس نے اپنے بارے میں یہ بھی لکھا کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 سکھوں کے دور میں ہوئی۔ مرزا 1908 میں مر گیا، اور اس طرح مرزا کی زیادہ سے زیادہ عمر 68 سال بنی۔ جب ہم مرزائیوں سے پوچھتے ہیں کہ 80 سال والی پیش گوئی تو پھر حرف غلط کی طرح غلط ثابت ہوئی، تو اس بات کے جواب میں یہ لوگ ڈھکوسلوں پر ڈھکوسلے اختیار کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں مرزا 1835 میں پیدا ہوا، کبھی کہتے ہیں اس زمانے میں تاریخ پیدائش لکھنے کا رواج نہیں تھا، وغیرہ۔ ہاں، آپ نے دیکھا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ سن ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے شروع ہوا اور سن عیسوی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت عمر لکھنے کا رواج نہیں تھا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا کی ہر کتاب پر تاریخ اشاعت درج ہے۔ اس کی کتب میں بعض کتب کے حوالے موجود ہیں، ان کتب پر بھی اشاعت کے دن موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال کے جتنے مشہور اور معروف لوگ گزرے ہیں، ان سب کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات ان کی کتابوں یا ان کی زندگی کے حالات پر لکھی جانے والی کتب میں لکھی نظر آتی ہے۔ یہ ہے ان کے ڈھکوسلوں کا حال۔ چلتے چلتے ایک مزے کا ڈھکوسلا اور ملاحظہ فرمائیے۔ مرزا اپنی کتابوں میں لکھتا ہے، میں نے کسی استاد سے قرآن اور حدیث کا ایک لفظ تک نہیں پڑھا۔ جو کچھ بھی علم مجھے سکھایا اللہ تعالی نے سکھایا، لیکن دوسری کتب دافع البلا وغیرہ میں لکھا، میں جب 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی استاد میرے لیے نوکر رکھا گیا، جس نے مجھے قرآن شریف اور چند فارسی کتب پڑھائیں۔ اس استاد کا نام فضل الہی تھا۔ ایک اور مولوی سے پڑھنے کا اتفاق ہوا، اس کا نام گل علی شاہ تھا۔ مرزا کی کتابوں میں ایک تیسرے استاد کا بھی ذکر ملتا ہے۔ گویا مرزا نے کم از کم 3 استادوں سے قرآن اور حدیث کا سبق پڑھا۔ جب ہم مرزائیوں کو یہ دونوں طرح کی تحریر دکھاتے ہیں تو یہ لوگ آئیں بائیں اور شائیں کرتے نظر آتے ہیں، دوسرے انبیاء کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں، اصل بات کی طرف نہیں آئیں گے۔ اصل بات مرزا کا دعویٰ ہے کہ میں نے کسی استاد سے ایک لفظ تک نہیں پڑھا، مجھے جو کچھ بھی علم سکھایا اللہ تعالی نے سکھایا، اور وہ خود ہی اپنے استادوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ مرزائی جب اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے پاتے تو دوسرے انبیاء کی مثالیں دینے لگتے ہیں۔ یہ کہانی تھی ان کے ڈھکوسلوں کی۔ کچا چٹھا۔ مرزا قادیانی میں تو کوئی اچھی اور معقول بات تھی نہیں، لے دے کر جو کچھ ہمارے ہاتھ لگا حاضر کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، مرزا قادیانی نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ مرزا کے ماننے والے اسے سلطان القلم کا خطاب دیتے ہیں، یعنی مرزا قادیانی قلم کا بادشاہ تھا۔ اس کی قریب قریب ہر کتاب پر مصنف کے طور پر یہی الفاظ لکھے نظر آتے ہیں۔ مرزائیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کی کتابیں آسمانی صحیفوں کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جب ہم ان سے کہتے ہیں آئیے مرزا کی کتابوں کے ذریعے بات کر لیتے ہیں تو انہیں سانپ سونپ جاتا ہے، فوراً کہتے ہیں نہیں، حیات مسیح اور وفات مسیح پر بات کر لیتے ہیں۔ گویا مرزا کی کتابوں سے بات کرتے ان کی جان جاتی ہے۔ ان کے ان آسمانی صحیفوں کا مطالعہ کیا جائے تو بعض بہت اونچی چیزیں ملتی ہیں۔ ان اونچی چیزوں کو بہت کم لوگوں نے محسوس کیا ہوگا،
یا نوٹ کیا ہوگا۔ ہم ان اونچی اونچی چیزوں کا ذکر کریں گے۔ ویسے اس موضوع پر الگ ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اس مضمون کو سن کر آپ بھی مرزا کی مہارت کے قائل ہو جائیں گے۔ اس فن میں اتنی مہارت کم لوگوں کے حصے میں آئی ہوگی، شاید ہی کوئی ان سے بازی لے جا سکے۔ یہ مضمون مرزائیوں کو ضرور سن لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ مضمون سن کر آپ کہہ اٹھیں، کیا واقعی یہ باتیں مرزا کی کتابوں میں موجود ہیں؟ جی ہاں، یہ تمام باتیں اس کی کتب میں ہیں، بلکہ ان سے مزید بھی۔ آئیے دیکھیں وہ کیا باتیں ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک شریف انسان اپنے مخالفوں سے بھی بہت مہذب انداز میں بات چیت کرتا ہے، نرم اور میٹھی زبان اختیار کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ انہیں ننگی گالیاں دینا شروع کر دے۔ پھر گالی دینا دنیا کا کوئی شریف انسان نہ تو پسند کرتا ہے، نہ یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی دوسرا اس سے گالی کی زبان میں بات کرے۔ جب ہم مرزا قادیانی کی کتب کو دیکھتے ہیں تو ان میں مخالفین کے لیے سوائے گالیوں کے اور کچھ نہیں ملتا۔ مرزا نے مخالفین کو کبھی دلیل دینے کی کوشش نہیں کی، بس گالیاں دے کر اپنا کام نکالنے کی کوشش کی۔ آپ جانتے ہیں مرزا کا کام کیا تھا؟ اپنی خود ساختہ نبوت کی دکان چمکانا، اور یہ کام وہ مخالفین کو گالیاں دے کر نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے کس طرح اور کس انداز سے اور کیا کیا گالیاں مسلمانوں کو دیں، اس کے چند ایک نمونے پیش کرتے ہیں۔ تم ہجڑے ہو اے نادانو، ہر مسلمان میری کتابوں کو محبت کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے، لیکن رنڈیوں کی اولاد مجھے قبول نہیں کرتی۔ ہمارے ظالم مخالفوں نے جھوٹ کی گندگی اس قدر کھائی ہے کہ کوئی گندگی کھانے والا جانور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لئیموں یعنی کمینوں میں سے ایک فاسق آدمی کو دیکھتا ہوں کہ ایک شیطان ملعون ہے جس کا نام جاہلوں نے سعد اللہ رکھا ہے۔ تیسرا شخص ایک خبیث گھوڑا ہے، اے حرامی لڑکے، جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا اس کو حرام زادہ بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔ میں ایک خسیس بن خسیس جاہل کو دیکھتا ہوں، ایک بخیل، بدخلق، حریص، تو اس طرح زبان چلاتا ہے جیسے سانپ، اور کمینوں اور سفلوں کی طرح بکواس کرتا ہے۔ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر اور عورتیں ان کی کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔ مولوی انسانوں سے بدتر، پلید تر۔ تو صبح کو الو کی طرح اندھا ہو جاتا ہے۔ اے شتر مرغ مولویوں، وہ گدھا ہے نہ انسان۔ یہ اندھے مولوی، یہ جہلا، یہ جھوٹے ہیں، کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھا رہے ہیں۔ تم نے حق کو چھپانے کے لیے یہ جھوٹ کا گو کمایا۔ ذلت کے منحوس چہروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کر دیں گے۔ اس الہام میں خدا تعالی نے دو مولویوں کو جو کفر کے بانی تھے، فرعون اور حامان قرار دیا۔ ان بے عزتوں اور دیوسوں کو سخت کمینے ہونے کی وجہ سے اب کسی لعنت اور ملامت کا بھی خوف نہیں۔ ان کا اندر گدھے کے پیٹ کی طرح تقوی سے خالی ہے۔ ان کے دل ایسے سیاہ ہیں جیسے کوے کے پر۔ منشی الہی بخش نے جھوٹے الزاموں سے اپنی کتاب کو اس طرح بھر دیا ہے جیسا کہ ایک نالی گندے کیچڑ سے بھری جاتی ہے، یا جیسے پاخانے سے بھری۔ اے حاسد، اے بدقسمت، بدگمانو، اے مردار خور، اندھیرے کے کیڑوں، اندھو، اے بدذات، اے خبیث، اے پلید دجال، اے احمقو، اے نابکار، اے حیوان، اے بدبخت، مفتریو، اے بے وقوف اندھو۔ تو یہ تھا مرزا کا تعارف اس کی گالیوں کے لحاظ سے۔ اب تک آپ لازمی طور پر جان گئے ہوں گے کہ مرزا تو ایک شریف آدمی بھی نہیں تھا۔ ہم مرزائیوں سے صرف یہی کہتے ہیں کہ وہ مرزا کو ایک شریف انسان ہی ثابت کر دکھائیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر پائیں گے۔
بلند بام۔ ایک دن مرزا نے لوگوں کو بتایا، مجھے الہام ہوا ہے، میرے نام کا کوئی دوسرا شخص پوری دنیا میں نہیں ہے، یعنی پوری دنیا میں غلام احمد کسی اور کا نام نہیں ہے۔ یہ بھی اس کا جھوٹ تھا۔ اس وقت ضلع گرداسپور میں قادیان نام کے 3 گاؤں تھے، ان میں سے ایک گاؤں میں غلام احمد نامی آدمی رہتا تھا۔ اس طرح مرزا کے تمام الہامات اور تمام پیشگوئیاں سفید جھوٹ ثابت ہوئیں۔ اب لوگ مرزا کی ان پیشگوئیوں کو کھینچ تان کر ان کی مختلف وضاحتیں کرتے ہیں، عجیب عجیب ڈھکوسلے اختیار کرتے ہیں، لیکن بات پھر بھی نہیں بنتی۔ کیوں نہ ہم ان ڈھکوسلوں ہی کا ذکر کریں۔ مرزا نے پیشگوئی کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کشف کے ذریعے بتایا ہے کہ تمہارے نکاح میں 2 عورتیں آئیں گی، ایک کنواری ہوگی، دوسری بیوہ۔ کنواری سے نکاح ہو چکا، بیوہ سے نکاح کا انتظار ہے۔ اس پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، محمدی بیگم کو طلاق دلوا کر یا اس کے خامند کو قتل کر کے اس سے شادی کرنے کی سر توڑ کوشش کی۔ اس کوشش میں واقعی اس کا سر ٹوٹ گیا، یعنی یہ شادی نہ ہو سکی۔ آخر اس نے اعلان کیا، اگر محمدی بیگم کو طلاق نہ ہو تو اس کا شوہر 2.5 سال کے اندر مر جائے گا، اور وہ نہ مرا۔ اب مرزا نے یہ ڈھکوسلا اختیار کیا کہ پیش گوئی اس کے باپ کے مرنے کی تھی۔ اس طرح مرزا کی کسی بیوہ سے شادی مرتے دم تک نہ ہو سکی۔ اب جب ہم مرزائیوں سے پوچھتے ہیں، میاں مرزا کی اس پیشگوئی کا کیا بنا کہ میرے نکاح میں 2 عورتیں آئیں گی، ایک کنواری دوسری بیوہ، بیوہ سے تو مرزا کا نکاح ہوا ہی نہیں، یہ پیشگوئی تو پوری نہیں ہوئی، تو اس کا جواب ان کے مبلغ پٹ سے دے دیتے ہیں کہ مرزا کے مرنے کے بعد ان کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس طرح یہ پیشگوئی پوری ہو گئی۔ آپ نے جواب ملاحظہ فرمایا، ہمیں حیرت مرزائیوں پر ہے کہ وہ اس جواب کو درست مانتے ہیں۔ مرزا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا منکر تھا، اسی انکار پر اس نے اپنے جھوٹ کی عمارت کھڑی کی ہے۔ آگے لکھتا ہے، دل تھام کر سنیں، میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا وہ حضرت ابو بکر کے درجے پر ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا، ابو بکر کیا، وہ تو بعض انبیاء سے بہتر ہے۔ اس کے بعد کے الفاظ نقل کرنا بہت مشکل کام ہے، آپ کو بتانے کے لیے نقل کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ الفاظ ماہنامہ المہدی میں شائع کیے گئے۔ ابو بکر و عمر کیا تھے، وہ تو غلام احمد قادیانی کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس رسالے کے اس صفحے کی فوٹو کاپی موجود ہے، جو چاہے منگا کر دیکھ لے۔ اپنی کتاب نزول المسیح میں اس نے لکھا، میری سیر ہر وقت کربلا میں ہے، 100 حسین ہر وقت میری جیب میں ہے۔ پہلے قمیص میں رسول چھپائے، پھر لکھا سینکڑوں حسین میرے گریبان میں ہے، یہاں لکھا 100 حسین جیب میں ہے۔ حیرت تو ان لوگوں پر ہے جو ایسے شخص کو نبی مان بیٹھے جو انبیاء کے بارے میں کہتا ہے میری قمیص میں ہے، صحابہ کے بارے میں لکھا میرے گریبان میں ہے، پھر لکھا جیب میں ہے۔ مرزائی خود بتائیں مرزا آخر کیا تھا؟ مرزا بشیر الدین محمود نے 100 حسین میری جیب میں ہیں کا یہ مطلب لیا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرزا نے فرمایا ہے میں 100 حسین کے برابر ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 حسین کی قربانی کے برابر میری ہر گھڑی کی قربانی ہے۔ کون کہتا ہے مرزا صاحب کی قربانی 100 حسین کے برابر نہیں تھی؟ آپ نے سنا، اندازہ لگایا، یہ لوگ کیا تھے؟ اب کوئی ان سے پوچھے مرزا نے کون سی قربانی دی، کون سے میدان جہاد میں اس نے سر کٹوایا؟ وہ تو بیت الخلاء میں ہیضے سے مرا تھا۔ اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ کی صفحہ 11 پر وہ یہ الفاظ لکھتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کرتا اور نہ اسے حیا آئی، کہتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے معاذ اللہ کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس سے ہوں۔ اور سنیے، اپنی کتاب
اعجاز احمد صفحہ 82 پر اس نے اپنے ذہن میں بھری گندگی کس طرح باہر نکالی۔ اے عیسائیو، اب یہ مت کہو عیسیٰ ہمارا رب ہے۔ دیکھو آج تم میں ایک ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے، اور اے قوم شیعہ، اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی یعنی نجات دہندہ ہے، کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے۔ مرزا اپنی بیوی کو ام المومنین کہلواتا تھا۔ اس سلسلے میں مرزا قادیانی کا بیان سن لیں۔ وہ کہتا ہے، ام المومنین کے لفظ پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اعتراض کرنے والے بہت کم غور کرتے ہیں اور اس قسم کے اعتراضات بتاتے ہیں کہ وہ صرف کینہ اور حسد کی بنا پر کیے جاتے ہیں، ورنہ نبیوں کی بیویاں اگر امہات المومنین نہیں ہوتی تو کیا ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی سنت اور قانون قدرت سے بھی پتہ لگتا ہے کہ کبھی کسی نبی کی بیوی سے کسی نے شادی نہیں کی۔ ہم ان لوگوں سے جو اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ام المومنین کیوں کہتے ہو؟ پوچھنا چاہیے کہ تم بتاؤ جو مسیح موعود تمہارے ذہن میں ہے اور جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ آ کر نکاح کرے گا، کیا اس کی بیوی کو ام المومنین کہو گے یا نہیں؟ اس بیان پر غور کریں تو مرزا جی کے مرنے کے بعد ان کی بیوی سے مرزا جی کے ایک امتی ان کے خلیفہ اول حکیم نور الدین نے نکاح کر لیا۔ اس امت کی ماں کو اپنے بیٹے سے اور بیٹے کو اپنی ماں سے نکاح کرتے شرم بھی نہیں آئی، اور یہ خلیفہ بھی کیا تھا کہ من پسند عورت سے خواہ وہ اس کی ماں تھی، شادی کر کے اپنے جھوٹے نبی کی تذلیل اور تکذیب سے بھی باز نہ آیا۔ اس طرح مرزا قادیانی نے اپنے 313 صحابی بھی بنا ڈالے۔ مرزا کا بیٹا اپنی کتاب سیرت المہدی جلد سوم صفحہ 128 پر لکھتا ہے، جب مسیح موعود یعنی مرزا نے 313 اصحاب کی فہرست تیار کی تو بعض دوستوں نے خطوط لکھے کہ حضور ہمارا نام بھی اس فہرست میں درج کیا جائے۔ یہ دیکھ کر ہمیں بھی خیال پیدا ہوا کہ حضور سے پوچھیں آیا ہمارا نام درج ہو گیا ہے یا نہیں۔ تب ہم تینوں برادران مع مفتی عبدالعزیز صاحب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا۔ اس پر حضور نے فرمایا، میں نے آپ کے نام پہلے ہی درج کیے ہوئے ہیں، مگر ہمارے ناموں کے آگے مع اہل بیت کے الفاظ بھی زائد کیے تھے۔ مرزا قادیانی نے 313 لوگوں کو اپنا صحابی بنا لیا، ان کی فہرست بنائی، لیکن کوئی ان مرزائیوں سے پوچھے ان 313 نے کون سا کارنامہ انجام دیا تھا، مرزا کے ساتھ کون سی جنگ میں حصہ لیا تھا؟ اس لیے کہ 313 کا ہنسا اصحاب بدر کے لیے خاص ہے۔ انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، اپنی جانیں قربانی کے لیے پیش کی تھی، 1000 کافروں سے لڑے تھے۔ اب جو زبانی 313 صحابی بنے تھے انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہمارا مرزائیوں سے یہ سوال ہے، مہربانی کر کے ان کا کوئی بڑا ہی ہمیں اس بارے میں اپنا جواب سنا دے۔ لیکن یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ عبرتناک موت۔ اب ہم مرزا کی عبرتناک موت پر بات کریں گے۔ مرزا نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کو چیلنج کیا تھا، آپ ایک زمانے سے مجھے جھوٹا لکھتے چلے آ رہے ہیں، اپنے پرچے میں مجھے جھوٹا، دجال اور مفسد لکھتے ہیں۔ میں نے آپ کی طرف سے بہت دکھ اٹھایا مگر صبر کرتا رہا۔ اگر میں ایسا ہی جھوٹا ہوں تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کی زندگی میں مر جاؤں گا، کیونکہ جھوٹے کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی، وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے دشمنوں کی زندگی ہی میں ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے تاکہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔ اور اگر میں جھوٹا نہیں ہوں اور مسیح موعود ہوں تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سزا سے نہیں بچ سکیں گے، بس وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں نہیں بلکہ صرف خدا کے ہاتھوں سے ملتی ہے، جیسے طاعون اور ہیضہ وغیرہ جیسی مہلک بیماریوں کی صورت میں۔ تو یہ بیماریاں جو میری زندگی میں ہی آپ کو نہ ہوئیں تو میں جھوٹا۔ میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اگر میرا نبی ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے تو مولوی ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں مجھے ہلاک کر دے اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے، آمین۔ مگر اے میرے خدا، اگر مولوی ثناء اللہ مجھ پر جھوٹا الزام لگاتا ہے
تو میں دعا کرتا ہوں کہ تو اسے میری زندگی میں نابود کر، مگر انسانی ہاتھوں سے نہیں بلکہ طاعون اور ہیضے وغیرہ سے، سوائے اس صورت کے کہ وہ توبہ کرے۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ ثناء اللہ اور مجھ میں سچا فیصلہ فرما دے، اور تیری نظر میں جو واقعی جھوٹا ہے اسے سچے کی زندگی میں دنیا سے اٹھا لے، یا کسی نہایت سخت آفت میں جو موت کے برابر ہو مبتلا کر۔ اے میرے پیارے مالک، تو ایسا ہی کر، آمین ثم آمین۔ یہ اشتہار 15 اپریل 1907 کو شائع ہوا تھا۔ اس میں چند باتیں بالکل صاف اور واضح ہیں۔ ایک یہ کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مولانا ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں مر جاؤں، اگر میں سچا ہوں، مسیح موعود ہوں، اللہ کی طرف سے ہوں، تو مولانا امرتسری میری زندگی میں فوت ہو جائے گا۔ مزید وضاحت اس اشتہار میں یہ ہے کہ موت بھی انسانی ہاتھوں سے نہیں ہوگی، یعنی قتل نہیں کیا جائے گا، تاکہ مخالف یہ نہ کہہ دیں مرزا نے خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے مولانا ثناء اللہ کو قتل کروا دیا ہے۔ اس لیے موت بھی ایسے ذریعے سے ہوگی جو انسان کے اختیار میں نہیں، مثلا طاعون یا ہیضہ یا اس جیسے کسی مرض میں مبتلا ہو کر مرے گا۔ ایک بات مزید وضاحت کے لیے یہ کہی گئی کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جائے گا، یعنی دونوں میں سے جو سچا ہوگا وہ زندہ رہے گا، اور اس کی زندگی میں جھوٹا مر جائے گا، وہ بھی طاعون یا ہیضے سے۔ مرزا نے مزید وضاحت کے لیے یہ بھی لکھا، اگر میں اتنا ہی جھوٹا ہوں کہ آپ میرے بارے میں اپنے ہر رسالے میں لکھتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جھوٹے آدمی کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوتی، اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے شدید دشمنوں کی زندگی ہی میں ناکام اور ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہے تاکہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔ اور اگر میں جھوٹا نہیں، خدا واقعی محمد سے ہم کلام ہوتا ہے اور میں ہی مسیح موعود ہوں، تو خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ کی سنت کے مطابق آپ جھوٹوں کی سزا سے نہیں بچ سکیں گے، اور جو سزا انسان کے ہاتھ میں نہیں وہ خدا کے ہاتھوں سے ہے، مثلا طاعون، ہیضہ وغیرہ۔ مہلک بیماریاں آپ کو میری زندگی میں نہ آئیں تو میں خدا تعالی کی طرف سے نہیں، یعنی مولانا ثناء اللہ طاعون یا ہیضہ وغیرہ سے مر گئے تو مرزا سچا ورنہ جھوٹا۔ آخر میں مرزا نے یہ بھی لکھا کہ یہ سب باتیں میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ اس تحریر سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ مرزا کی پیش گوئی یہ ہے کہ مولانا ثناء اللہ اس کی زندگی میں ہیضے یا طاعون سے ہلاک ہو جائیں گے، اور یہ کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں ہلاک ہوگا، سچا زندہ رہے گا، جھوٹے کی عمر زیادہ نہیں ہوتی وغیرہ۔ اب سنیے ہوا کیا، مرزا نے اپنے قلم سے یہ لکھ دیا کہ اگر میں ایسا ہی جھوٹا ہوں تو مولانا ثناء اللہ کی زندگی میں مر جاؤں گا۔ یہ بھی لکھا کہ جھوٹا آدمی ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے شدید دشمنوں کی زندگی میں ناکام یا ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہلاک ہونے کی دعا بھی اس نے طاعون اور ہیضے وغیرہ سے کی۔ مرزا 1908 میں ہیضے سے مر گیا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ مرزا کے مرنے کے بعد پورے 40 برس زندہ رہے اور 1948 میں فوت ہوئے۔ موت سے ایک دن پہلے مرزا کا سسر نواب میر ناصر اس سے ملنے گیا تو مرزا نے خود اپنے منہ سے اس سے کہا، نواب صاحب، مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ مرزا کے یہ الفاظ خود مرزائی کتب میں موجود ہیں۔ ان الفاظ کے بعد وہ رات بھر دست پر دست کرتا رہا اور آخر اسی رات مر گیا۔ جھوٹا سچے کی زندگی میں مر گیا۔ اس کی موت سے صرف 11 دن پہلے اس کی آخری کتاب چشمہ معرفت شائع ہوئی۔ اس کے صفحہ 336 پر اس نے لکھا، آخری دشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے، اس کا نام عبدالحکیم خان ہے اور وہ ڈاکٹر ہے، ریاست پٹیالہ کا رہنے والا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں 4 اگست 1908 کو ہلاک ہو جاؤں گا، اور یہ اس کی سچائی کے لیے ایک نشان ہوگا۔ خدا نے اس کی پیش گوئی کے مقابلے میں مجھے خبر دی ہے کہ وہ خود عذاب میں مبتلا ہوگا اور خدا اسے ہلاک کرے گا اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا۔
سو یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ جو شخص خدا تعالی کی نظر میں سچا ہے، خدا اس کی مدد کرے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ مرزا 4 اگست سے پہلے ہی 26 مئی 1908 کو مر گیا۔ ڈاکٹر عبدالحکیم اس کی موت کے بعد 11 سال تک زندہ رہا۔ وہ 1919 میں فوت ہوا۔ مرزائی حضرات سے نہایت درد مندانہ درخواست ہے کہ وہ مرزا کی کتاب چشمہ معرفت کا صفحہ 336 ضرور پڑھ لیں، اس لیے کہ یہ وہ واحد پیش گوئی ہے جس کی مرزا خود تعویل بھی نہ کر سکا، اور یہ کتاب شائع ہوئی اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ انہیں چاہیے وہ اپنے عالموں اور مبلغوں سے اس بات کا جواب طلب کرے، آخر کیوں گمراہی میں پڑے رہنے پر تلے ہوئے ہیں؟ سورج کی طرح روشن بات بھی کیوں انہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ تحقیق کرنے میں آخر کیا حرج ہے؟ یہ مرزا کا انجام ہے۔ غور کیا جائے کہ وہ دنیا سے کیا لے گیا۔ اصل بات ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب انگریز کی سازش تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے انگریزوں کا بے جگری سے مقابلہ کیا، اس لیے وہ سمجھ گیا کہ جب تک مسلمانوں کے اندر سے جہاد کا جذبہ ختم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک انہیں دبایا نہیں جا سکتا، ان پر حکومت نہیں کی جا سکتی۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ جہاد کا جذبہ کس طرح ختم کیا جائے۔ اس کا طریقہ انہوں نے یہ نکالا کہ کوئی ان کے اندر سے ہی اٹھ کھڑا ہو اور یہ اعلان کرے جہاد حرام ہے۔ ایسا اعلان کون کر سکتا تھا؟ انگریز کے خلاف تو جہاد ہو رہا تھا، علماء انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے چکے تھے۔ اس فتوے کی بنیاد پر ہزارہا علماء کو درختوں پر لٹکا کر پھانسی دی گئی، انہیں سوروں کی کھالوں میں بند کر کے دریا میں ڈبو دیا گیا، بوریوں میں بند کر کے اوپر سے ان پر گولیاں برسائی گئیں، کالا پانی بھیجا گیا، لوہے کے پنجرے بنوا کر ان میں بند کیا گیا۔ ان تمام تر مظالم کے باوجود انگریز مسلمانوں کا جذبہ جہاد سرد نہ کر سکا۔ تب انگریز نے سوچا یہ کام اس طرح نہیں ہو سکے گا۔ اس نے 2 آدمیوں کو پٹی پڑھائی، ایک نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، دوسرے نے نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا، البتہ خود کو مجدد کہا۔ دونوں نے فتویٰ دیا انگریز کے خلاف جہاد حرام ہے۔ اس طرح انگریز نبوت کا ایک جھوٹا دعوے دار پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مرزا نے خود اپنی کتاب میں اپنے بارے میں لکھا، میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ آج مرزائی لوگ اسی جھوٹے شخص کو نبی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ غور کرنے کے قابل بات یہ ہے کہ جو شخص خدائی کا دعویٰ کرے، خدا کا بیٹا بننے کا اعلان کرے، جو کہے خدا میری تعریف کرتا ہے، جو خود کو عورت کہے، خود اپنے میں سے عیسیٰ کو جنم دے، جو ہر چیز کا مختار ہونے کا دعویٰ کرے، خود کو تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل کہے، جو کہے میں زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں، جو عالم الغیب بنے، جو مریم بنے، جو رسالت کا اعلان کرے، خود کو رحمت للعالمین کہے، اپنے آپ کو محمد ہونے کا اعلان کرے، جو کہے میرا نام احمد ہے، محمد ہے، میں عیسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، میں کرشن ہوں، میں ردر گوپال ہوں، جو کہے قرآن قادیان میں اترا، جو کہے قادیان مکے اور مدینے سے افضل ہے، جو کہے مکے اور مدینے کی چھاتیوں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، جو کہے ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں اور مرے لاہور میں، جو کہے میں روضہ نبوی میں دفن ہوں گا اور دفن ہوا قادیان میں، جو کہے جہاد حرام ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو برا کہے، انہیں شرابی اور جھوٹا لکھے، جو کہے محمد کے 3000 معجزات ہیں اور میرے 10 لاکھ سے زائد، جو کہے 100 حسین میرے گریبان میں ہیں، جو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر جیسوں کی شان میں بھی گستاخی کرے، جو مسلمانوں کا جنازہ نہ پڑھے، جو مسلمانوں سے رشتہ حرام سمجھے، جو مسلمانوں کو یہودی اور عیسائی کہے، جو کہے کہ جو قادیانی نہیں وہ کافر ہیں، کتے ہیں، سور ہیں، خنزیر ہیں، حرام زادے ہیں، ان کی عورتیں کتیاں ہیں، جو کہے کہ جو قادیانی نہیں وہ چوڑے چمار ہیں،
جو کہے مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار رہو، جو پلومر کی دکان سے شراب کی بوتلیں منگوا رکھے، جو افیون کا استعمال کرے اور دوسروں کو کرائے، جو کہے کثرت پیشاب اور مراق کی بیماری میرے نشانات ہیں، جو کہے میرے پاس ٹیچی ٹیچی فرشتہ آتا ہے، جو کہے انگریزوں کی فرما برداری اسلام کا رکن ہے، جو انگریز کی تعریف میں 50 الماریاں کتابوں کی لکھنے کا دعویٰ کرے، جو 50 سال تک انگریزوں کی خدمت کرے، ان کی تعریف میں زمین آسمان ایک کرے، جو غلط حوالہ جات دے، جو قرآن کی آیات میں تحریف کرے، قرآن کا ترجمہ غلط کرے، جو اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش میں دن رات ایک کرے، جو انگریزی میں الہام سنائے، ایسے شخص کو نبی مان لیا جائے؟ کیا ایسا شخص مسلمان ہے؟ کیا ایسا شخص شریف اور دیانتدار آدمی ہے؟ کیا اس کے ماننے والے عقل سے کام لے کر اس کی نشانیوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں؟ ہم ان سب کو غور کی دعوت دیتے ہیں، کاش یہ لوگ غور کریں۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ مضحکہ خیز داستان ہم نے اپنی طرف سے تیار نہیں کی، بلکہ خود مرزا قادیانی کی اپنی ہی کتب سے ترتیب دی ہے۔ یعنی یہ تمام داستان خود مرزا کی اپنی کتب سے ترتیب دی گئی ہے، یا ان کتب سے ترتیب دی گئی ہے جو مرزا کے حواریوں نے مرزا کے متعلق تصنیف کی ہیں۔ سامعین کی مزید تسلی کے لیے ہم ان کتب کا ذکر کیے دیتے ہیں جن سے ہم نے اس دلچسپ داستان کو مرتب کیا ہے۔ وہ یہ ہیں: ازالہ اوہام، کشتی نوح، تریاک القلوب، آئینہ کمالات، ستارہ قیصریہ، تحفہ قیصریہ، حمامت البشرا، حقیقت الوحی، براہین احمدیہ، ایک غلطی کا ازالہ، تذکرۃ الشہادتین، نور الحق، تبلیغ رسالت، انجام آتھم، چشمہ معرفت، ایام صلح، نزول المسیح، انوار الاسلام، اعجاز احمد، مجموعہ اشتہارات اور سیرت المہدی۔ جب گمراہی کے اندھیرے حد سے بڑھ جائیں، جھوٹ، افتراء اور کذب کی سیاہی سچائی کی روشنی کو نگلنے کے درپے ہو، کاغذ کے مصنوعی پھولوں سے خوشبو کی امید رکھی جائے، جھوٹے نگینوں سے ہیروں کسی آب و تاب کی توقع کی جائے، تو ایسی تمام توقعات اور امیدیں سچائی کے اجلے پن کے سامنے ماند پڑ جاتی ہیں۔ جھوٹ کے اندھیروں کا پردہ بالآخر چاک ہو کر ہی رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان نبوت کے مہر تاباں ہیں، جس کی کرنیں تا قیامت دنیا میں ہدایت و رہنمائی کا اجالا پھیلاتی رہیں گی۔ آپ کے بعد کوئی نبی آیا نہ آئے گا۔